बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस गुजरांवाला जमायत हर्षदम स्प्रिंग स्टडी पैक 2021। मज़मून उर्दू। 8 क्लास आपका सबसे पहला जो काम है वो है उर्दू क़वाइद व इंशा का, जिसमें आपने कहानी नवीसी जो है आपकी उसको देखते हुए यहाँ पे आप कहानी लिखेंगे इत्तफ़ाक़ में बरकत। ये कहानी आपकी उर्दू ग्रामर की जो किताब है, क़वाइद व इंशा की जो किताब है उसमें लिखी हुई है बेटा। इत्तफ़ाक़ की बरकत। समदू एक गरीब किसान था, इसके पास सिर्फ 2 बैल थे। इन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांधकर लंबी तान कर सो जाता। ना वक़्त पर पानी पिलाता, ना पेट भरकर चारा खिलाता। दोनों बैल दिन ब दिन लाग़र होते जा रहे थे, मगर समदू को परवाह ना थी। एक रात बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे। बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जो है वो जोड़ दें। चुनाचा उन्होंने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। जंगल की आज़ाद फ़िज़ा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। खूब पेट भरकर खाया और पाँव फैलाकर सो रहे। इसी तरह 2-1 महीने गुजरे और दोनों बैल 2 सांड बन गए। इनके लिए हर दिन ईद और हर रात शब बारात थी। एक दिन एक भोला भटका शेर उधर निकल आया। दोनों मोटे ताज़े बैल देख के खुश हो गया और लगा दहाड़ने। बैल भी शेर को देखकर डकारे और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर चुस्त लगाता तो दोनों बैल उसे सींगों पर ले लेते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिर शेर का सारा जिस्म ज़ख्मी हो गया और बाल बाल से खून रिसने लगा। उसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप एक तरफ को खिसक गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घास से पेट भरा और एक दरख्त के साए में लेट कर सो गए। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे। अपने सींगों की तारीफ़ की कि अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया है कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा। अगर हम में इत्तफाक ना होता तो दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाता। ये थी आपकी कहानी इत्तफाक की बरकत। ये यहाँ से आप अपनी कहानी को याद भी करेंगे और याद करने के बाद जो सफ़ा आपको आपके स्प्रिंग स्टडी पैक में दिया गया है वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका अगला जो काम है वो भी कहानी है जिसका अनवान है जिसका काम उसी को साजे। ये आपकी ग्रामर की बुक में है, उर्दू क़वाइद व इंशा की बुक में है, जिसका काम उसी को साजे। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़ का दरख्त शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था। इसकी घनी छाँव में एक बढ़ई लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ़ था। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था कि उसने कभी बढ़ के छाँव के सिवा किसी तरफ ख्याल ही नहीं किया था। बाड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था और बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। उसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लाठ पर बैठ जाए और बढ़ई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में पिक्चर ठोंक लिया करता था। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी हाजत के लिए लाठ से उठा। आरी और पिचर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़े और खुद चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लाठ पर आकर बैठा और इधर उधर देखकर झांककर लकड़ी की दर्ज के पिक्चर के साथ खेलने लगा। जोर लगाता और उसे हिलाता रहा। हिलते हिलते आखिर पिक्चर दर्ज से निकल आई और दर्ज बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ दर्ज में आकर फंस गया। बथेरा चीखा चलाया, तड़पा, मगर ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया। बंदर को बेहिस्सो हरकत पाया। जल्दी से पिक्चर उठाई और लकड़ी की दर्ज में ठोंक दी। दर्ज खुली तो बंदर फिर भी ना हिला। बढ़ई ने देखा तो वो मर चुका था। उसे दर्ज की कैद से निकालकर अलग फेंका और गुस्से से कहने लगा, जिसका काम उसी को साजे। बेवकूफ़, तू बंदर था, बढ़ई बनने की आरज़ू में जान से हाथ धो बैठा। क्लास 8 बेटा, आप अपनी ये जो कहानी है जिसका काम उसी को साजे, इसको याद करेंगे और याद करने के बाद आप इसको लिखेंगे। कहानी नवीसी के बाद आपका जो काम है वो है खतूत नवीसी।
خطوط نویسی میں آپ خط لکھیں گے اپنی والدہ کو، والدہ کے نام خط لکھیے جس میں موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر ہو۔ اردو قاعدہ انشاء میں یہ آپ کا خط نمبر 2 ہے۔ خط نمبر 2 میں دیکھیے جی خط لکھنے کا طریقہ، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے محمد نگر، ساتھ میں نمبر بھی بتایا ہوا ہے اور اٹک کینٹ لکھا ہوا ہے، آپ ایسا کچھ نہیں لکھیں گے، آپ یہاں پہ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ یہ جو یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کمرہ امتحان، آپ یہ بھی نہیں لکھیں گے، آپ یہاں پہ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے شہر، الف ب جیم۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جو تاریخ ہے وہ مورخہ لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد آپ نے نئی لائن کے درمیان میں لکھنا ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ اپنی والدہ کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے محترمہ امی جان السلام علیکم، میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا، آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کا گرامی نامہ آئے تو جواباً کچھ عرض کروں، مگر منتظر ہی رہا۔ اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر گرم ہوتا ہے، اسی لیے موسم گرما کی تعطیلات اسی مہینے میں ہوا کرتی ہیں۔ امید ہے 10-12 تاریخ تک تعطیلات ہو جائیں گی اور میں فوراً آپ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور گھر آ کر ابا جان کا ہاتھ بٹاؤں گا اور کاشتکاری میں ان کی مدد کروں گا۔ مجھے ہر وقت آپ کی صحت کا خیال رہتا ہے، خدا کرے کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے اور ہم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس قابل ہو جائیں کہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، آپ کی دعاؤں نے مجھے 10ویں جماعت میں پہنچایا ہے اور آئندہ بھی میری ترقی میں رفیق رہیں گی، ساتھی رہیں گی۔ زیادہ آداب، آپ کا بیٹا۔ نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں پہ خط جب لکھیں گے امتحانی مرکز میں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ ہے آپ کا خط۔ خط نمبر 2 ہے یہ آپ کا اور یہ خط آپ اپنی والدہ کو لکھ رہے ہیں۔ سپرنگ اسٹڈی پیک پہ خطوط نویسی کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ ہے ہیڈ ماسٹر کے نام، ضروری کام کی درخواست لکھیے۔ ضروری کام کی درخواست یہ آپ کی درخواست نمبر 1 ہے۔ اردو قاعدہ و انشاء میں درخواست نمبر 1 ہے ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی کی درخواست۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، آپ یہاں پہ صاحب کے بعد کوما لگائیں گے، اس کے بعد اپنے اسکول کا نام لکھیں گے جیسا کہ الائٹ اسکول فیض کیمپس، کیمپس کے بعد آپ وہاں پہ کوما لگائیں گے اور پھر لکھیں گے گجرانوالا۔ جناب عالی جو کہ یہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے، آپ لائن کے درمیان میں لکھیں گے جناب اعلیٰ۔ جناب اعلیٰ لکھنے کے بعد آپ نئی لائن سے سٹارٹ کریں گے اور لکھیں گے گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا ملتمس ہوں کہ آج مورخہ 2 مئی 2018 صرف 1 دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں۔ این نوازش ہوگی العرض۔ یہاں پہ بھی دیکھیے بچے نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، آپ اپنا نام لکھیں گے اور نیچے اپنی جماعت کا نام لکھیں گے۔ درخواست کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ ہے جملوں کی درستی۔ جملوں کی درستی نے اور کو کا استعمال ہے۔ یہاں پہ دیکھیے عزیز کو تالا توڑا، تو یہ جملہ پڑھنے میں ہی غلط محسوس ہو رہا ہے، تو عزیز نے تالا توڑا۔ جی نے چاہا تو آؤں گا، یہ غلط لکھا ہوا ہے، جو اس کا درست جملہ ہے وہ ہے جی چاہا تو آؤں گا۔ امجد نے کراچی جانا ہے، امجد نے نہیں امجد کو کراچی جانا ہے۔ صدا عیش دورہ دکھاتا ہے، یہاں پہ یہ جو صدا ہے اس کا مطلب ہے آواز لگانا، پکارنا، تو یہاں پہ جب ہم سین والا صدا لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ، تو یہاں پہ صدا جو ہے وہ سین والا آئے گا، سواد والا نہیں آئے گا۔ صدا عیش دورہ دکھاتا ہے۔ جنابہ ہیڈ مسٹرس صاحبہ، جنابہ نہیں لفظ ہوگا، یہاں پہ ہوگا جناب۔ جناب ہیڈ مسٹرس، مسٹرس میں ہم یہ کا استعمال کریں گے، میم سین ٹے رے یہ سین، سین جو لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے اس سین میں اس سے پہلے جو ہے یہ کا سیرا آئے گا چھوٹی یہ، مسٹرس، مسٹرس صاحبہ، جناب ہیڈ مسٹرس صاحبہ۔ اگلا جو جملہ ہے وہ بما سامان آدم کے، دیکھیے جی یہاں پہ جو لفظ بما لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ املا غلط ہے۔ بما جو ہے اس میں بے میم
آئین کے ساتھ ہا کا استعمال کریں گے اور دوسرے والا بما جو ہے وہ لکھا جائے گا، وہ بما سامان آدم کے۔ زینہ کی بتی بجھا دو، زینہ نہیں ہوتا ہے، لفظ زینے آئے گا یہاں پہ، کیونکہ سیڑھیاں وہاں پہ سنگل نہیں ہوتی ہیں۔ زینہ جو ہے وہ سیڑھی کو کہتے ہیں، سٹیئرز کو کہتے ہیں، تو جو سٹیئرز ہوتی ہیں وہ سنگل ایک سٹیئر نہیں وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ 5 6 7 سٹیئرز ہوتی ہیں، اس لیے زینہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، وہاں پہ لفظ استعمال جو ہونا ہے وہ ہے زینے کی بتی بجھا دو۔ خدا ہمیں آگ جہنم سے بچائے، تو یہاں پہ جو ہے لفظ آگ جہنم، تو خدا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ سارا نے عمر مارا، سارا نے عمر کے مارا، سارا نے عمر کے مارا۔ آپ نے جانا ہوگا، آپ نے نہیں آپ کو جانا ہوگا۔ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم نے نہیں ہم کو عمرہ کرنا ہے، یا ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ مدثر قرآن پڑھا ہوگا، تو مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ یہ تھی جملوں کی درستی۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ ہے درج ذیل جملوں کی تکمیل کیجیے۔ دیکھیے جی، جملہ کیا ہے؟ آ بیل ڈیش، آ بیل مجھے مار، خدمت سے ڈیش، خدمت سے عظمت ہے۔ اس کے بعد ہے بوڑھی گھوڑی ڈیش، بوڑھی گھوڑی لال غلام، زبان خلق کو ڈیش، زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو۔ فقیر کی صورت، فقیر کی صورت سوال ہے، ہم بھی ہیں ڈیش، ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، ڈیش صحبت کا اثر، تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ الٹے بانس، الٹے بانس بریلی کو، سوت نہ کپاس ڈیش، سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا، آہ تھو، آہ تھو کھٹے ہیں۔ یہ آپ کے ہیں ضرب المثال، جو کہ نامکمل صورت میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ضرب المثال جو ہیں ان کو یاد کریں گے اپنے قواعد و انشاء سے، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ کلاس 8 یہ ہے آپ کا سپرنگ اسٹڈی پیک 2021 اپریل۔ بیٹا آپ نے یہ سارا کام جو ہے اپنے سپرنگ پیک پہ ہی لکھنا ہے، اور آپ نے اپنا یہ سارا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ 8 کلاس اپنا بہت سا خیال رکھیے بیٹا۔ اللہ حافظ۔